عدالتی نظام کے حوالے سے ہم نے جو دستیاب وسائل سے ان کے حوالے سے کوشش کی کہ عام آدمی کو جلد فراہمی انصاف کے حوالے سے جو نظام ہے اس میں بہتری لائی جا سکے. آزاد کشمیر میں ایک عرصے سے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شریعت کورٹ ہائی کورٹ کے اختیارات کا. شریعت کورٹ کے ایک دو جج ہوتے تھے اور جو ہمارے کرمنل کیسز ہیں یا فیملی میٹرز ہیں ان کی اپیل شریعت کورٹ میں ہوتی تھی. تو اب آزاد کشمیر میں شریعت کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو سرکٹ بینچ ہے مظفر آباد کے علاوہ 3 بینچ اور ہیں سرکٹ. راولہ کورٹ ہے, کوٹلی ہے, امیر پور. تو جج اگر 2 ہوں تو وہ کتنے مقدمات سماعت کرتے. تو وہ پھر میں جب چیف جسٹس بنا تو گورنمنٹ کی توجہ دلا کے تو ہم نے اس کو کوشش کی کہ آزاد کشمیر کے سارے ججز جو ہیں ان کو شریعت کورٹ کے جج کے اختیارات تفویض کروائے. اس سے لوگوں کو بڑی سہولت ہوئی کہ وہ جو دیرینہ مقدمات پینڈنگ تھے, جو خواتین کے, بچوں کے, بیل کے ارجنٹ میٹر جو تھے, تو وہ بڑی تعداد میں فیصلہ ہو پائے. لوگوں کو اس حوالے سے بھی بڑا ریلیف ملا کہ تاکہ جو عدالتی جو اختیارات کی جنگ تھی وہ بھی ختم کی. پھر اسی طرح آزاد کشمیر میں بڑے عرصے سے جھگڑا چل رہا تھا شریعت کورٹ کا ایک. تو اب وہ شریعت کورٹ کے نام تو شریعت کورٹ کی, لیکن تقرری ججز کی جو ایسے کی جاتی تھی جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ بھی سپریم کورٹ میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر شریعت کورٹ کی ضرورت ہے تو پھر شریعت کورٹ جس طرح پاکستان میں ہے کم از کم اس کا ایک عالم جج ہونا چاہیے, اور عالم جج کے بغیر شریعت کورٹ کا باقی عدالتوں کی طرح کوئی پھر اضافی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ بھی فیصلہ کیا, اس پہ باقاعدہ قانون سازی بھی ہوئی. اب 13ویں ترمیم ہے اس میں شریعت کورٹ میں وہ عالم جج کا بھی جو ہے وہ باقاعدہ آئینی اس کو شامل کر لیا گیا. تو شریعت کورٹ کی حیت بھی جو تبدیل کی گئی. تو ماتحت عدالتوں میں اسی طرح جو تھا ان کو بھی ایک ہم نے ہدف دیا کہ آپ جو مقدمات ہیں ان کی غیر ضروری جو ہے تاریخ گردانی نہ کی جائے, گواہ جو آئیں تو ان کو واپس نہ کیا جائے, جو گواہ بھی فریق آتا ہے اس کا بیان قلم بند کیا جائے. دیوانی مقدمہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 سال سے زیادہ جو ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح آپ جو بچوں کے معاملات ہیں یا خواتین کے معاملات ہیں یا بیرون ملک جو ہمارے شہری ہیں ان کے جو عدالتی معاملات ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر جلد یکسو کیا جائے. تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ہماری پالیسی کا حصہ تھے, ان کو عمل درآمد کرانے کی بھی کوشش کی گئی. پھر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ جو ایک عام آدمی مطلب جو انتہائی غریب آدمی ہے اس کی رسائی عدالت تک کیسے ہوگی؟ اس میں 2 طریقے تھے. ایک تو آپ ہماری جو جوڈیشل پالیسی آپ اس کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں ہم نے ایک جو ہے وہ فری لیگل ایڈ جو کمیٹی تھی جس کا بار کونسل ایکٹ میں بھی باقاعدہ تصور موجود ہے, اور اس کی ہم نے جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہے, تحصیل بار ایسوسیشن وکلاء کی, ان کے لیے لازمی قرار دیا تھا کہ وہ ہر سطح پہ ایک کمیٹی بنائیں جو ایسے لوگ جو نادار ہیں ان کی جو ہے وہ قانونی معاونت جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ بغیر فیس کے کریں. اور جہاں تک باقی عدالتوں کا تعلق ہے تو اگر کوئی آدمی خود اپنا مقدمات پیش کرتا تھا تو اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں تھی. میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا کہ میرے بطور چیف جسٹس میرے پاس سینکڑوں درخواستیں آتی تھیں جو وکیل نہیں کر سکتے تھے یا انتظامی معاملات, تو ہم اس کو دیکھتے تھے جو قانون کے مطابق جس کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ کی جا سکتی تھی. تو اس طرح اس بات پر ضرورت ہے اس امر کی کہ وکلاء جو ہیں وہ اس حوالے سے جس طرح کمیٹی تشکیل ہے اس کو زیادہ فعال کیا جائے, مؤثر کیا جائے, اور تاکہ لوگ جو نادار مستحق ہیں. قانون میں جو فوجداری قانون ہے اس میں پہلے سے بھی ایک قانون کی سہولت موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو استطاعت نہیں رکھتا وکیل کرنے کی تو وہ عدالت کو استدعا کرے گا اور عدالت اس کو وکیل مقرر کر کے دے گی ریاست کے خرچے پہ. تو اس طرح کی کئی مقدمات میں جہاں دیکھا کہ کوئی آدمی نادار تھا جس نے کہا کہ میرے پاس وکیل کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو ہم نے اس کو وکیل سرکاری طور پہ مقرر کر کے دیا اور ریاست کے اس سے فیس ادائیگی کرائی. تو قانون میں اس کے طریقہ کار بھی موجود ہے. آزاد کشمیر کے سٹیٹس کی تبدیلی کے حوالے سے مختلف کیاسرائیاں گردش کر رہی ہیں. سٹیٹس بدلنے کی صورت میں آپ آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جو تک میرا خیال ہے کہ جو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو بین الاقوامی قانون, اس حوالے سے جہاں تک میری دانست میں یہ متنازع علاقہ ہے ایسا جموں کشمیر کا, اور اس کا اقوام متحدہ میں ایک طے شدہ اصول ہے کہ اس کے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ رائے شماری سے یہاں کے لوگ کریں گے. اس طرح کی ایک کوشش پہلے بھی نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ اسمبلی میں کی. اس وقت بھی اقوام متحدہ کی یونائٹڈ سیکورٹی کونسلس نے غالباً 30 مارچ
50 کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک قرارداد بھی اس کی 57 کو بھی اس کو ری افرم کیا کہ کسی کا حکومت جو ہے پاکستان، آزاد کشمیر، انڈیا یا سری نگر والی کوئی بھی ایسا اقدام جو ہے جو بھی کر لیں اس سے ریاست کی مستقبل کے فیصلے کے جو طے شدہ اصول اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ تو ایک بین الاقوامی صورت ہے، خواہ بھارت کا 5 اگست کا اقدام ہو یا یہاں کوئی ہو، اس سے مسئلہ کشمیر کا جو مسلمہ طے شدہ ایک طریقہ کار ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. اندرونی طور پہ انتظامی طور پہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو بہتر سہولتیں، ترقی کے مواقع فراہم کرنا یہ قوم متحدہ کی قراردادوں کے تحت حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں ایسا ایک ماحول اس میں معاونت کرے. تو اس والے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ یہ جو افواہ سازی ہے اس میں جو ذمہ دار ہمارے ادارے ہیں ان کو، اور جو چیئرمین کشمیر کونسل پاکستان، وزیر اعظم پاکستان ہے، آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے، انہیں معاملات کو بالکل واضح طور پہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ یہ ابہام دور ہو. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں اور پاکستان کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے دوری پیدا کی جائے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں پاکستان کے ساتھ آزاد کی جو اعتماد ہے، ہمارا جو عقیدت کا رشتہ اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس میں اگر اس طرح کی شبہات ہیں تو ان کو دور کرنا جو ہے متعلقہ ذمہ داران کی، اداروں کی جو ہے ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ آزاد کشمیر کے جو سٹیٹس ہے اس میں کوئی تبدیلی ایسی کرنا جس سے یہاں کے لوگوں کا پاکستان کے ساتھ تعلق کمزور ہو، یا جس سے ہندوستان جو ہے اس کی جو غیر آئینی اقدامات ہیں ریاست جموں کشمیر تقسیم کرنے کے، اس کے موقف تقویت پہنچے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہر ایک کو. پاکستان میں بھی جو ذمہ دار ہیں، آزاد کشمیر کے اندر بھی، کہ ہمیں پاکستان کی مضبوطی عزیز ہے، اور وہ تب ہی ہوگی کہ ریاست جموں کشمیر پاکستان کا حصہ بنے. اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کا اور آزاد کشمیر کے اور کشمیر کے لوگوں کا یکجا ہونا، عوام اعتماد ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ایسے کسی اقدامات سے جس سے غلط فہمی پیدا ہو یا جس سے بھارت فائدہ اٹھائے تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. آزاد کشمیر میں اعلیٰ عدلیہ کے قیام کی تاریخ پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کشمیر میں جی ہماری جو جہاں تک ہائی کورٹ کا تعلق ہے تو یہ تو شروع سے آزاد کشمیر کی جب ریاست مرز وجود میں آئی تو اسی وقت سے عدالت العالیہ جو ہے یہاں پہ تشکیل پا گئی تھی. پہلے ہمارا جو یہاں ایک آزاد کشمیر کا نظام تھا وہ رولز آف بزنس کے چلتا رہا، پھر اس کے بعد ہمارا گورنمنٹ ایکٹ 1968 آیا، پھر 70 کا آیا، پھر 1974 کا عبوری آئین ایکٹ آیا. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ یہاں پہ پہلی دفعہ 1975 میں قائم ہوئی جب ہمارا عبوری ایکٹ جو ہے 1974 وہاں منظور ہوا. اور اس میں پہلے ایک جوڈیشل بورڈ تھا، پھر 75 میں اس جوڈیشل بورڈ کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کی یہاں ہماری سپریم کورٹ قائم کی گئی. آزاد کشمیر کی عدالتی نظام باقی تو پاکستان کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ یہاں 1974 میں جو ہماری ضلعی عدالتیں ہیں اس کی سطح پہ 2 رکنی عدالت جو ہے وہ قائم کی گئی. 1974 میں یہاں پہ اسلامی تعزیراتی نفاذ ایکٹ یہ قانون نافذ کیا گیا جس میں جو مقدمات فوجداری تھے ان کی سماعت کے لیے جو چھوٹی عدالت ہے ہماری تحصیل فوجداری، اس میں مجسٹریٹ کے ساتھ ایک تحصیل قاضی، اور اسی طرح سیشن جج جو ہیں ضلعی عدالت اس کے ساتھ ضلع قاضی جو ہے وہ تعینات کیے گئے. تو 2 رکنی عدالت تھی جو اس کا ایکٹ قانون کے تحت جو مقدمات تھے ان کی سماعت کرتی تھی. تو یہ پاکستان سے تھوڑا سا ایک مختلف ہمارا نظام تھا. باقی نظام ہمارا جو ہے عدالتی وہ پاکستان کے اسی طرح کا یکساں اسی طرح کا ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ چودھری محمد ابراہیم ضیاء، اور عدلیہ میں پیدا ہونے والے بحران کے حل کے حوالے سے شاندار تجاویز پیش کی. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام آخر کیوں کے ساتھ اپنی میزبان ارم مقصود کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.